اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ایاک نعبد و ایاک نستعین کامران بنگش، ڈاکٹر ضیاء صاحب، سیکرٹریز، ڈین، فیکلٹی ممبرانز، خواتین و حضرات، میڈیا کے دوستوں، السلام علیکم۔ سب سے پہلے میں تو آپ سب کا مشکور ہوں کہ آپ لوگ یہاں پر تشریف لائے ہیں، اور خاص کر پھر کامران بنگش اور ڈاکٹر ضیاء صاحب کا، جو انہوں نے آج مجھے فارملی یہاں پر انوائٹ کیا۔ جو پریزنٹیشن تھی، جو میرے لیے اسپیچ لکھی گئی تھی، وہ پریزنٹیشن ڈاکٹر صاحب نے یہاں پر سب کے سامنے پیش کر دی، تو اب میرے لیے بڑا مشکل ہوگا کہ میں کس حوالے سے بات کروں۔ لیکن پولیٹیکل لوگوں کا کچھ نہ کچھ ہوتا ہے، ان کے پاس کچھ نہ کچھ پوائنٹس اس طرح ہوتے ہیں کہ اس پہ وہ اسپیچ کر لیتے ہیں۔ تو یہ ڈاکٹر صاحب نے میرے ساتھ زیادتی کی، لیکن بہرحال میں اس کو کور کر لوں گا۔ باقی ڈاکٹر صاحبہ نے، میڈم صاحبہ نے جو کامران بنگش کے حوالے سے بات کی، بالکل کامران بنگش پاکستان تحریک انصاف کا فیس ہے، ینگ لیڈر ہے، ینگ بوائے ہے، اور میں اکثر اس کو سمجھاتا رہتا ہوں کہ آپ نے آگے جانا ہے، آپ کے پاس ٹائم ہے، آپ کے پاس وقت ہے، تو آپ دل لگا کے کام کریں۔ جو بھی ڈپارٹمنٹ آپ کے پاس ہو، جو بھی آپ کرنا چاہتے ہو، تو اس کو ذرا آپ دل کے ساتھ کریں، تاکہ آپ کو اور بھی چانس ملے اور آپ آگے کی طرف جائیں۔ دیکھیں، پاکستان تحریک انصاف بالکل نوجوانوں کی پارٹی ہے، لوگ اس سے محبت کرتے ہیں، اور جو پریزنٹ سینیریو ہے اس میں تو سارا پاکستان عمران خان کے ساتھ کھڑا ہے۔ اور جو میں دیکھ رہا ہوں، جو آپ سب دیکھ رہے ہیں، میرے اور آپ کی یوز، شاید آپ میرے ساتھ اتفاق کرے یا نہ کرے، لیکن انشاءاللہ جو اگلا الیکشن ہوگا تو پورے پاکستان میں عمران خان کی حکومت ہوگی، اور یہ جتنے بھی امپورٹڈ لوگ ہیں یا انٹرنیشنلی سلیکٹڈ لوگ ہیں، انشاءاللہ یہ گھروں میں بھی نہیں رہ سکیں گے۔ پاکستان میں کم از کم ان کا فیوچر نہیں ہے، اور انہوں نے جو ہمارے ملک کے ساتھ کیا وہ آپ کے سامنے ہے۔ میں ذرا پہلے اس پہ بات کر لوں۔ آج جو آپ کی پریزنٹیشن تھی اور جو آپ نے یہاں پر سامنے رکھ دی، تو ڈاکٹر صاحب میں آپ کو اپریشیٹ کرتا ہوں، آپ کی ٹیم کو اپریشیٹ کرنا چاہوں گا۔ جو 2-3 چیزیں میں آپ کی پریزنٹیشن سے میں نے نوٹ کی، جو مجھے بڑا اچھا لگا اس کے حوالے سے۔ ایک تو آپ پہلی یونیورسٹی ہے کہ آپ 87% سیلف سسٹینیبلٹی کی طرف جا رہے ہیں۔ یہاں پر پشاور کی وی صاحب موجود ہیں، ان کے ساتھ میرے ایک میٹنگ ہوئی تھی، اور اسلامیہ کالج کی یونیورسٹی کی وی سی کے ساتھ میری میٹنگ ہوئی، ایگریکلچر یونیورسٹی کے ساتھ وی سی کے ساتھ میری میٹنگ ہوئی۔ کامران بنگش یا تیمور جگڑا جو میرے فائنانس منسٹر ہے، ان کے ساتھ جب بھی بیٹھک ہوتی ہے تو مسئلہ یہ ہے کہ فنڈز ہمیں چاہیے، ہمارے پاس تنخواہوں کے پیسے نہیں ہے، ہمارے پاس یہ چیز کی کمی ہے، ہماری یہ ریکوائرمنٹ ہے، تو ہمیں سیلف سسٹینیبلٹی کی طرف جانا ہوگا۔ ان یونیورسٹیز اور ان کالجز میں میں بھی پڑھ چکا ہوں، ہم بھی اس سے فارغ التحصیل ہیں۔ اسلامیہ کالج کا میں اسٹوڈنٹ رہا، پھر میں ایگریکلچر یونیورسٹی کا اسٹوڈنٹ رہا، تو اس طرح کے حالات نہیں تھے۔ اب جو حالات بن چکے ہیں، تو سب یونیورسٹی کو میرے خیال میں ان یونیورسٹی کو آپ کو فالو کرنا چاہیے، ان کو جو آپ کر رہے ہیں، اور انشاءاللہ جو آپ نے بتایا کہ 1 سال 1.5 سال میں ہم بالکل اپنے پاؤں پہ کھڑے ہو جائیں گے، اور ہمیں فنڈز وغیرہ کی گورنمنٹ کی سپورٹ نہیں ہوگی، ضرورت نہیں پڑی گی، تو ایک بہت بڑا پوائنٹ ہے، بڑی اچیومنٹ ہے آپ کی۔ دوسری، آپ نے جو ریکروٹمنٹس کے حوالے سے بات کی، دیکھیں، نہ میں نے کسی کو فون کرتا ہوں، نہ کامران بنگش کرے گا، وہ ہے، ہم پولیٹیکل لوگ ہیں، ہمارے حلقے ہوتے ہیں، پورے صوبے سے لوگ، رشتہ داریاں ہے، دوستیاں ہے، پارٹی کے نوجوان ہیں، ان کی طرف سے بڑا پریشر آتا ہے کہ ہم آپ کو فون کریں کسی کو، ان کو سفارش کروا دیں۔ دیکھیں، ایز اے چیف منسٹر جب آپ اس کرسی پہ بیٹھ جاتے ہیں تو پھر آپ کو بیلنس کرنا پڑتا ہے، آپ کو انصاف کرنا پڑتا ہے، اور آپ نے میرٹ اور ٹرانسپیرنسی کو، جو میرے پارٹی کا ویژن ہے، جو میرے منشور میں ہے، جو عمران خان کا ویژن ہے، تو اس کو پھر ہم نے تو ووٹ میرٹ اور ٹرانسپیرنسی پر لیا ہے، تو ہم کیسے آپ کو سفارش کریں گے کہ آپ جو کسی کا حق بنتا ہے، آپ کسی لوئسٹ کو اٹھا لے اور اس کو آپ ہائیسٹ مارک دے دیں، اور اس کو آپ فیسیلیٹیٹ کریں، اس کو آپ ریکروٹ کریں۔ دیکھیں، یہ جس منصب پہ میں موجود ہوں، میں نے آپ لوگوں کو بھی جواب دینا ہے،
میں نے اپنے چیئرمین عمران خان کو بھی جواب دہ ہوں، اور میں سب سے جو بڑی چیز ہے وہ میں اپنے اللہ کو جواب دوں گا کہ محمود خان آپ کو تو میں نے یہ کرسی دی تھی جو بہت بڑی کرسی ہے، میرے لیے اعزاز کی بات ہے، میرے جیسے بندے کے لیے۔ میں عام ورکر ہوں، مڈل کلاس فیملی سے میرا تعلق ہے، نہ یہ چانس مجھے پیپلز پارٹی میں ملتا، نہ مجھے کوئی این پی میں یہ چانس ملتا، نہ جماعت اسلامی میں۔ ان کے آلریڈی لوگ بیٹھے ہوئے کہ یہ چیف منسٹر ہوگا اور یہ تاحیات پارٹی کا چیئرمین ہوگا اور یہ تاحیات وزیر اعظم ہوگا، ان کو تو پہلے سے ان کی سیٹس بکس ہے۔ لیکن یہ واحد پارٹی ہے کہ اس میں ہر کسی کو موقع ملتا ہے کہ وہ آگے جائے اور اپنے آپ کو پروف کرائے تو آگے جائے گا، اسی بھی آگے جائے گا۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جو آپ لوگوں نے کام کیا ہے بہترین کام کیا ہے، اور یہی چیزیں آپ کریں تو آپ کی یونیورسٹی آپ کو کچھ ارننگ ہوگی اور آپ کی یونیورسٹی اپنے آپ پاؤ کھڑی ہو جائے گی۔ دوسرا جو آج پبلک ہیلتھ آپ کی جو لیبارٹری ہے ریفرنس لیب، اس کی آپ نے آج مجھ سے اناگوریشن کروائی، اور ایکیڈیمک بلاک 69 کروڑ روپے کا یہ پروجیکٹ تھا۔ بڑا اچھا لگا کہ اب ہمارے پاس الحمدللہ یہ فیسلٹی ہے خیبر پختونخوا کے ساتھ کے پاس کہ آج آپ کے کووڈ کے ٹیسٹ، آپ کے یہ ڈینگی وغیرہ، یہ سارے جو آپ کے ہے میزلز وغیرہ، یہ یہاں پر آپ کے ٹیسٹ ہے، اور 24 آور میں آپ اس کی رزلٹ بھی ان کو بھجوا دیتے ہیں۔ تو یہ ایک بہت بڑی اچیومنٹ ہے۔ لیکن بدقسمتی سے ہم بہت کام کر رہے ہیں خیبر پختونخوا میں، آپ دیکھ لیں موازنہ کریں دوسرے پروونسز کے ساتھ، لیکن میڈیا کے حوالے سے ہم کمزور ہیں، میں اس کو ایڈمٹ کرتا ہوں۔ بہت سے لوگ صرف بلڈنگ نہیں بناتے، صرف وہ 4 دیواری اور ایک گیٹ اس کو خوبصورت بنا کے اندر کچھ پتہ نہیں چلتا کہ اس میں بلڈنگز ہے، کام ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا ہے، لیکن اس کے وہ اتنی پروجیکشن کروا دیتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ بس کام یہی ہو رہا ہے۔ بدقسمتی سے ہم سب کچھ کر رہے ہیں، بلڈنگز بھی بنا رہے ہیں، میرٹ پہ بھی کام کر رہے ہیں، اپنے لوگوں کو فیسیلیٹیٹ کر رہے ہیں، خیبر پختونخوا کے عوام کے لیے کام کر رہے ہیں۔ سارا انویسٹمنٹ ہم لوگوں پہ ڈائریکٹلی کروا رہے ہیں۔ جو پرائم منسٹر، میرا بھی پرائم منسٹر عمران خان، میں اس کو اب بھی پرائم منسٹر مانتا ہوں، اور انشاءاللہ آئندہ بھی ہوگا۔ اس کا جو ویژن ہے، ان کی یہ بار بار خواہش تھی ان کا یہ کہنا تھا کہ آپ نے لوگوں پہ انویسٹمنٹ کرنی ہے۔ انویسٹمنٹ کیا چیز ہے؟ لوگوں پہ ہیلتھ کارڈ ہے، ڈائریکٹلی لوگوں کو فیسیلیٹیشن دینی ہے، لوگوں کو مفت تعلیم دلوانی ہے، لوگوں کو مفت صحت کی سہولیات فراہم کرنی ہے، غریب لوگوں کے لیے فوڈ کارڈ دینا ہے۔ جو ہمارے اسٹوڈنٹس ہیں، جو غریب اسٹوڈنٹس ہیں، جو ان کے پاس وسائل نہیں ہے کہ وہ اچھی یونیورسٹی، اچھے کالجز میں پڑھے، اس کے لیے انشاءاللہ ایجوکیشن کارڈ اب ہم لانچ کرنے جا رہے ہیں۔ تو یہ انویسٹمنٹ ہے۔ ائمہ کرام جو ہمارے مساجد میں ہمیں خطبہ دیتے ہیں، ہمیں وہ نماز پڑھاتے ہیں، تو میں ان کے لیے ہمارے 10,000 روپے پر منتھ ہم ان کو اعزازیہ دے رہے ہیں۔ تو یہی چیزیں ہیں جو ہم اپنے لوگوں پہ انویسٹ کر رہے ہیں۔ یہ صوبہ واحد صوبہ ہے جس میں ہم سب کو جواب دہ ہے، اور ہر کوئی اوپنلی ہم سے پوچھ سکتا ہے، ہر فورم پہ پوچھ سکتا ہے، یہ ان کا حق ہے، اور ہم انشاءاللہ جواب دیں گے۔ ہم آپ لوگوں کو ضرور آپ کو یہ بتائیں گے کہ جو آپ کے فنڈز ہے، جو آپ کے ٹیکس کا پیسہ ہے، یہ ہم آپ پہ انویسٹ کر رہے ہیں، ہم آپ پہ لگا رہے ہیں۔ یہ سین نہیں ہے کہ وہاں پر گندم کے بیگز جو ہے وہ چوہے کالے اور اس میں پھر مٹی ہو۔ آپ ان کے سیلاب کے حالات دیکھ لیں۔ اب دوبارہ الحمدللہ پنجاب میں ہماری حکومت آ گئی ہے۔ اب کل سے خان صاحب نے حکم دیا ہے کہ ہیلتھ کارڈ، لنگر خانے غریب لوگوں کے لیے جو بنے تھے، جو پناہ گاز تھی، وہ سارے انہوں نے کہا کہ کل سے آپ یہ شروع کروا دیں۔ تو یہی چیزیں ہیں جو خان صاحب چاہتے ہیں، جو ان کی مدینہ کی ریاست کا ایک کنسیپٹ تھا، اسلامی فلاحی ریاست، جو پاکستان جس مقصد کے لیے بنا تھا، وہ اس پہ جا رہے تھے، ٹریک ہوئی تھا، لیکن بدقسمتی سے جو ہوا وہ آپ سب کو پتہ ہے۔ یہاں پر سارے ایجوکیٹڈ لوگ ہیں، میں اس پہ نہیں جانا چاہتا۔ آخر میں صرف یہ کہوں گا، جو خیبر پختونخوا کی حکومت ہیلتھ سیکٹر میں جو کر رہی ہے آپ لوگوں کے لیے، عوام کے لیے، آپ بھی عوام ہیں، میں بھی عوام میں سے ہوں، وہ ہیلتھ کارڈ ہے، اور پھر ہیلتھ کارڈ 100% آبادی کی کو پرووائڈ کرنا، یہ بہت بڑا کام ہے۔ یہ اتنا آسان کام نہیں تھا، لیکن الحمدللہ ہم نے اس کو کروایا، امپلیمنٹ کروایا، گراؤنڈ پہ ہے، اور ابھی تک لاکھوں کے قریب لوگ اس سے مستفید ہو چکے ہیں، اور تقریباً کوئی 25-30 ارب روپے ابھی تک اس پہ انویسٹ ہو چکا ہے۔ اس بجٹ میں بھی اس کے لیے 26 ارب روپے اس کا بجٹ ہے۔ اور اس کے علاوہ جو کامران نے بات کی، اس دفعہ ہم نے
ہیلتھ کارڈ میں بون میرو ڈالا ہوا ہے، لیور، کڈنی ٹرانسپلانٹ، یہ جتنی بھی بڑی خطرناک بیماریاں ہیں جو عام غریب آدمی کے لیے بالکل وہ نہیں کر سکتا. ہمارے پاس لوگ آ جاتے ہیں 60-70 لاکھ روپے ایک میرے خیال میں بون میرو ٹرانسپلانٹ پہ ان کا خرچ آتا ہے. یہ کوئی غریب آدمی افورڈ نہیں کر سکتا، بلکہ اب تو حالات اس طرح ہے کہ مڈل کلاس کے لوگ بھی اس کو افورڈ نہیں کر سکتے. اس کے علاوہ جو میری خواہش تھی کہ جتنے بھی ہمارے ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر ہاسپٹل ہے اس کو ہم ریویمپ کرا دیں، اس کی ہیومن ریسورسز کو پرووائڈ کرے، ایکوپمنٹس کا ان کا مسئلہ ہے یہ پورا کرے، اور یہ اسٹیٹ آف دی آرٹ فیسلٹی ہو اور 24 آور اس میں لوگوں کو فیسیلیٹیٹ کیا جا سکے. تو اس کے لیے بھی 15 ارب روپے کی ایک اسکیم ہم نے اس بجٹ میں اس کو رکھوا دیا ہے. تو انشاءاللہ یہ بھی ریویمپ ہو جائیں گے سارے جتنے بھی ہمارے ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر ہاسپٹل ہے. اس کے علاوہ جو ہمارے BHUs ہے، RHCs ہے، ان کو ہم نے ٹارگٹ کیا ہوا ہے کہ 24/7 وہ اوپن ہو. بلکہ جس طرح ہم نے ایجوکیشن میں PTC کا ایک کنسیپٹ تھا پیرنٹ ٹیچر کونسل، تو اس میں بھی ایک اس کے مطابق ایک رکھا ہوا ہے جو ڈائریکٹلی جو ڈاکٹر ہیڈ ہوگا اس کی کچھ کمیٹی اس کے انڈر ہوگی، وہ ڈائریکٹلی اپنے میڈیسن یہ خرید سکتے ہیں. تو ان کو یہ کر دیا ہے. باقی اس بجٹ میں 4 میڈیکل کالج ہم بنوانا چاہتے ہیں. اس کے علاوہ 4 اضلاع جو ہمارے پاس 4 ریجن ہے خیبر پختونخوا میں، صدرن، یہ سینٹر، ناردرن اور یہ اب مرج ہزارہ جو ہے، اس میں ہم چاہتے ہیں کہ KTH یا LRH ٹائپ کی ہم فیسلٹی بنا دیں تاکہ ان پہ بھی لوڈ کم ہو. یہ جو کرتے ہیں ریفرل جو سسٹم ہے یہ ختم ہو جائے. تو اس پہ آلریڈی لگے ہوئے ایک پشاور میں، ایک تو IFE کے ساتھ ہمارا معاہدہ ہو چکا ہے اور باقی تینوں پہ ہم کام کر رہے ہیں. انشاءاللہ یہ بھی ہماری کوشش ہے اور انشاءاللہ یہ 4-5 سال کا پروجیکٹ ہے، اس پہ ہم کام کرنا چاہتے ہیں کہ اس کو ہم کر لیں. اس کے علاوہ ڈاکٹرز ہم نے کافی بھرتی کی، کوشش ہے کہ جتنے بھی ہمارے سٹاف ہے وہ ہم بھرتی کر لیں. سٹاف کی ریکروٹمنٹ کے حوالے سے بات یاد آ گئی جو آپ نے ابھی بات کی کہ آپ نے اپنا ایک بنایا ہوا ہے جس سے آپ ریکروٹمنٹ کروا رہے ہیں. تو مجھے تو کچھ پتہ نہیں چلتا، فاٹا میں ایکس فاٹا میں کچھ نرسز بھرتی ہو گئے، مجھے پتہ نہیں تھا. میں اب بھی حلفاً کہتا ہوں، نہ میں نے کسی کی سفارش کی، نہ میں نے کسی کو کچھ کہا تھا. انہوں نے بھرتی کیے تو زیادہ تر میرے خیال میں میل نرسز جو ہے یہ زیادہ تر کراچی سے پڑے ہوئے ہیں اور یہ زیادہ تر سوات کے ہے یا پھر ملکن ڈویژن کے ہے. تو اس میں سے زیادہ تر لوگ سوات اور ملکن ڈویژن کے بھرتی ہو گئے، میرٹ پہ آ گئے. اگلے دن میرے خلاف سوشل میڈیا پہ ایک کمپین چلنی شروع ہو گئی کہ یار اس نے یہ کر دیا، اس نے یہ کر دیا. میں حلفاً کہتا ہوں میں کسی بھی اس میں مداخلت نہیں کرتا، نہ میں نے اس میں کی ہے. تو ہم پہ تو یہ ہمیں تو لوگ ویسے بھی معاف نہیں کرتے، تو ہم سفارش نہیں کرائیں گے. لیکن سٹاف کی جو آپ کی یہاں پر ریگولرائزیشن آپ نے بات کی، یہ ٹرینڈ لوگ ہے اور پھر جب آپ نئے لوگ بھرتی کریں گے تو دوبارہ وہ پروسیس شروع کریں گے. تو جتنی بھی آپ کی ریکوائرمنٹ ہے جو سٹاف ہے، جو مجھے ابھی میں نے سیکٹری ہیلتھ سے پوچھا 60 کے لگ بھگ ہے تقریباً آپ کی، تو اس کو میں ریگولر کا اعلان کرتا ہوں. انشاءاللہ اس کو ہم ریگولرائز کر دیں گے. باقی بہت سی چیزیں، بہت سے کام ہیں. خیبر پختونخوا کی حکومت کی کارکردگی پر جو میری 4 سالہ کارکردگی ہے، میری ٹیم، میری کیبنٹ اور جو سیکرٹری حضرات ہیں، یہ سارے میرے ٹیم کے ممبران ہیں. ہم نے بڑی کوشش کی ان 4 سالوں میں کہ ہم آپ لوگوں کے لیے، خیبر پختونخوا کے لوگوں کے لیے کچھ کر سکے. اور الحمدللہ میں بالکل کھل کے کہنا چاہتا ہوں، سینہ تان کے کہنا چاہتا ہوں کہ ہم نے بہت کچھ کیا ہے ان 4 سالوں میں. اور ہم انشاءاللہ ایک رپورٹ جاری کر رہے ہیں جو 4 سال ہماری کارکردگی ہے خیبر پختونخوا کے سارے لوگوں کو ہم پہنچائیں گے. سوشل میڈیا پہ سب پہ لوگوں کو بتائیں گے کہ ان 4 سالوں میں ہم نے کیا کیا آپ لوگوں کے لیے اور آگے کی طرف ہماری کیا پلان ہے. تو انشاءاللہ وہ پھر کبھی آپ لوگوں کے ساتھ ڈسکشن کریں گے. اور اب جو الحمدللہ پنجاب میں امپورٹنٹ گورنمنٹ بھاگ گئی ہے، وہ ختم ہو گئی ہے اور پاکستان تحریک انصاف کی حکومت آ گئی ہے اور عنقریب انشاءاللہ الیکشن ہوں گے. میں اپنے سب خیبر پختونخوا کے پاکستانیوں کو اور سب پاکستانیوں کو یہ ریکویسٹ کروں گا کہ جو بندہ آپ کے لیے سوچتا ہے، جو عام اور غریب آدمی کے لیے سوچتا ہے، جو اس ملک اور اس مٹی سے پیار کرتا ہے، جو اس ملک کے عوام پہ خفا ہوتا ہے، جس کے باہر کوئی پراپرٹی نہیں ہے، جس نے اپنے خاندان تک آپ لوگوں کے لیے چھوڑا ہے اور جس کا ویژن صرف پاکستان کی ترقی اور خوشحالی ہے،
اور جس مقصد کے لیے پاکستان بنا تھا قائد اعظم محمد علی جناح نے 1947 میں حاصل کیا تھا، اسلامی فلاحی ریاست کے نام سے، ان کا وہ ویژن ہے، اور جو ہمارے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو تھا مدینہ کی ریاست، اس کے حوالے سے اس کی سوچ ہے، تو میرے خیال میں ہم سب کو اس کو سپورٹ کرنا پڑے گا اور سپورٹ کرنا چاہیے۔ یہاں پر ڈفرینٹ قسم کے لوگ ہوں گے، ان کی دوسرے پارٹی سے بھی ایفیلیشن ہوگی، لیکن میں صرف ان سے یہ کہوں گا کہ جب آپ سونے لگے تو کم از کم اپنے گریبان میں دیکھ کے جھانک لے کہ آیا ان لوگوں میں کیا فرق ہے اور میرے لیڈر عمران خان میں کیا فرق ہے۔ تو میں صرف آپ سے ریکویسٹ کروں گا، باقی انشاءاللہ یہ پولیٹیکل باتیں ہیں، یہ کسی اور فورم میں کروں گا، یہاں پر پولیٹیکل بات میں نہیں کروں گا۔ تو آخر میں آپ سب کا مشکور ہوں، شکریہ ادا کرتا ہوں۔ پاکستان زندہ باد۔